بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ایمان کی کمزوری سے بچاؤ ایک نوجوان احمد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دل میں اضطراب تھا۔ امام صاحب نے نماز کے بعد اس کے قریب آئے نرمی سے پوچھا، بیٹے کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ احمد نے روتے ہوئے کہا، مولانا صاحب میرا دل بہت بے چین ہے، نماز پڑھتا ہوں تو دل میں وسوسے آتے ہیں، وضو کرتا ہوں تو شک ہوتا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہوا، کبھی دل میں عجیب و غریب خیالات ہیں جن سے میں گھبرا جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ ایمان امام صاحب مسکرائے اور بڑے سکون سے بولے، بیٹے یہ وسوسے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہیں۔ شیطان صرف اسی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جس کا ایمان قیمتی ہو۔ جو شخص اللہ سے دور ہو، شیطان کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی وسوسہ ایمان کی نشانی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں ایسے خیالات آتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں وہ خیال برا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، یہی تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ یہ سن کر احمد کے آنسو تھم گئے، مگر دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، مولانا صاحب اگر وسوسہ ایمان کی نشانی تو پھر ہم ان سے بچیں کیسے؟ کبھی کبھی تو دل اتنا الجھ جاتا ہے کہ عبادت میں دل ہی نہیں لگتا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطانی وسوسہ، دوسرا نفسی وسوسہ۔ شیطان ہمیشہ مومن کے دل پر حملہ کرتا ہے تاکہ وہ شک میں پڑ جائے، عبادت چھوڑ دے یا گناہ کی طرف مائل ہو۔ مگر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، شیطان کمزور ہے، بس یہ سمجھ لو کہ شیطان صرف دھوکہ دیتا ہے، طاقت نہیں رکھتا۔ پھر امام صاحب نے اس کو 3 اصول سکھائے جو وسوسوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ پہلا اصول، اعوذ باللہ پڑھو۔ جب بھی دل میں کوئی برا خیال آئے تو فوراً کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ شیطان کو جلا دیتے ہیں، وہ فوراً بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا اصول، غفلت نہیں، توجہ بدلو۔ امام صاحب نے کہا، جب وسوسہ آئے تو اسے جھٹلانے کی کوشش نہ کرو بلکہ فوراً اپنی توجہ بدل دو۔ قرآن پڑھو، تسبیح کرو یا کسی نیکی کے کام میں لگ جاؤ۔ جیسے اگر شیطان نماز میں دھیان بھٹکائے تو دل میں کہو، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور کھڑا ہوں۔ ایسے جملے دل کو یقین سے بھر دیتے ہیں۔ تیسرا اصول، ایمان کی غذا بڑھاؤ۔ ایمان بھی جسم کی طرح کمزور ہوتا ہے۔ جب روح کو ایمان کی غذا، قرآن، ذکر، دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہیں ملتی تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، قرآن کی تلاوت روز کرو، خاص طور پر سورہ الناس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں وسوسے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ احمد کے دل میں سکون اترنے لگا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پہلی بار اس کے دل نے محسوس کیا کہ اللہ واقعی قریب ہے۔ چند دن گزرے اور احمد نے اپنے معمولات بدل دیے۔ صبح اذکار، شام کی دعائیں، سورہ البقرہ کی تلاوت اور ہر وسوسے کے وقت اعوذ باللہ۔ اب اس کا دل مطمئن ہونے لگا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک روشن باغ میں ہے جہاں کوئی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ خود ہی تھا، مگر چہرے پر نور تھا۔ جب آنکھ کھلی تو دل سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ، اللہ نے مجھے وسوسوں کے اندھیروں سے نکال دیا۔ کہانی کا پیغام۔
वसवसे आना कोई गुनाह नहीं बल्कि उनसे लड़ना ही ईमान की असल कुव्वत है। शैतान चाहता है कि तुम अपने ईमान पर शक करो, मगर अल्लाह चाहता है कि तुम अपने दिल को यकीन से भरो। जब कभी वसवसा आए तो याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है मगर अल्लाह तुम्हारा रब है। शैतान फरेब देता है मगर अल्लाह रहम फरमाता है। शैतान तुम्हें डराता है मगर अल्लाह तुम्हें सुकून देता है। और सबसे बढ़कर जब तुम वसवसे से बचने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारे दिल को मजबूत कर देता है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, और हम ईमान वालों के दिल को साबित रखते हैं कोले साबित के साथ दुनिया में भी और आखिरत में भी। इख्तितामी पैगाम, अगर कभी तुम्हारे दिल में बुरे ख्यालात आएं, अल्लाह के बारे में शक पैदा हो या इबादत में दिल ना लगे, तो ये न समझो कि तुम ईमान से दूर हो गए हो, बल्कि ये समझो कि ईमान तुम्हारे दिल में जिंदा है, इसीलिए शैतान तुम्हें आजमाता है। बस इस्तकामत पर कायम रहो, जिक्र इलाही में मशगूल रहो और याद रखो, अल्लाह पाक खुद फरमाता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा सिवाय उनके जो खुद तेरी पैरवी करें। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ईमान कभी वसवसों से नहीं मरता, बल्कि वसवसों के खिलाफ जिद्दोजहद से मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है रोशनी हिदायत, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें, उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।